الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ FM 4K ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ نور بصیرت پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر عبدالماجد مشرقی حاضر خدمت ہے۔ سامعین سی وقار، FM 4K ٹی وی کے اس نور بصیرت پروگرام میں اپنی بات کا آغاز نماز سے کروں گا۔ نماز، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کی جائے کہ نماز کا لفظ قرآن پاک میں نہیں ہے۔ نماز لفظ قرآن پاک میں نہیں ملے گا، الصلاۃ ملے گا، اس لیے کہ نماز تو فارسی زبان کا لفظ ہے اور قرآن کریم فارسی زبان میں نہیں اتارا گیا، یہ عربک زبان میں اتارا گیا ہے۔ قرآن پاک میں نماز کا ذکر، الصلاۃ کا ذکر، نماز کی فضیلت کا ذکر، اس کے آداب کا ذکر، اس کو بجا لانے کا ذکر، اس کی افادیت کا ذکر، قرآن پاک نے تقریباً 700 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے مختلف ریفرنسز کے ساتھ۔ سامعین وقار، آپ نے کبھی غور کیا کہ نماز کسی حالت میں بھی اس کی معافی نہیں ہے؟ زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، نہ دیں۔ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ زکوٰۃ نہ دیں۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، آپ روزہ نہ رکھیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو کسی صورت میں بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ آپ صحت مند ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھیے۔ آپ کھڑے ہو کے نماز اگر نہیں پڑھ سکتے، ٹانگیں کمزور ہیں، تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے، صاحب فراش ہیں، لیٹے ہوئے ہیں بیڈ کے اوپر، تو آپ وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جناب ہاتھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ آنکھوں کے اشاروں سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کی چھوٹ نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ یہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ کسی بلڈنگ کے نیچے سے اگر ستون کھینچ لیے جائیں تو بلڈنگ دھڑام سے نیچے گر جائے گی، ساری عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ دین کے اندر رہتے ہوئے نماز ترک کر دیتا ہے تو اس کے دین کی عمارت ختم ہو جاتی ہے، زمین بوس ہو جاتی ہے، یعنی اس کا دینی اعتبار سے اس بندے کا کچھ نہیں بچتا۔ سامعین ذی وقار، کبھی غور کیا کہ نماز نہیں چھوڑنی، اس کی وجہ کیا ہے؟ نور بصیرت پروگرام کے پلیٹ فارم پہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز نہ چھوڑنے کا حکم کیوں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی محبت ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نماز نہیں چھوڑنی۔ کیوں؟ اللہ کی محبت دیکھیے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو بیمار دیکھنا چاہتے ہیں یا صحت مند؟ آپ جواب دیں گے کہ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد بیمار ہو۔ سامعین ذی وقار، نماز بندے کو فٹنس دیتی ہے، نماز بندے کو صحت کی ضمانت دیتی ہے، تندرستی کی ضمانت دیتی ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں میرے بندے تندرست ہیں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ صحت مند رہتا ہے، فزیکلی، مینٹلی، انٹلیکچولی، اکنامکلی، سوشلی، اسپرچولی، ہر اعتبار سے نماز پڑھنے والا فٹ رہتا ہے۔ جیسے جو کھلاڑی انفٹ ہوتا ہے وہ پراپرلی میچ نہیں کھیل سکتا۔ کوئی میچ شروع کرنے سے پہلے نا تو کھلاڑیوں کی فٹنس چیک کی جاتی ہے۔ جو کھلاڑی فٹ ہوتے ہیں انہیں ہی میدان میں لایا جاتا ہے۔ تو جو کھلاڑی فٹ ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں۔ صرف وہی خوش نہیں ہوتے، ان کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ان کا کوچ بھی خوش ہوتا ہے، ان کا مینیجر خوش ہوتا ہے کہ کھلاڑی بہت فٹ ہیں۔ اللہ کریم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا پروردگار اپنے بندوں کو فٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بندوں، میں تمہیں فٹ دیکھنا چاہتا ہوں، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے میں آپ کو فٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں میرے بندوں،
نماز کی ادائیگی میں کوتاہی نہ برتیے گا، تم فٹ رہو گے۔ نماز بندے کو فٹنس دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، یاد رکھیے وہ کاروبار بھی اچھے طریقے سے کرے گا، وہ بات کرے گا تو اچھی کرے گا، سوچ اس کی اچھی ہوگی، فکر اس کی اچھی ہوگی، کردار اس کا اچھا ہوگا، گفتار اس کی اچھی ہوگی، اس کی سوشل لائف، اس کی ڈیلنگ، سوشل ڈیلنگ ود دا ادر پیپل وہ اچھے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ فٹ ہوگا۔ جو بندہ فٹنس کا حامل ہوگا وہ ہر اعتبار سے ہر کام اچھے طریقے سے سارے انجام دے گا۔ اور سامعین عزیز وقار، نماز فرض ہے۔ اللہ کریم نے مختلف اوقات میں نماز دی۔ صبح اٹھتے ہی اپنی جبین ناز کو بارگاہ بے نیاز کے حضور چکا دیجیے۔ اب کاروبار عروج پہ ہے، اللہ پھر دیکھتے ہیں یہ بندہ اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہے یا اپنے خالق و مالک سے محبت کرتا ہے۔ ظہر کی پھر نماز فرض کر دی۔ عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر بندے کا کاروبار اپنی پیک پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بندے کو بلا کے چیک کرتے ہیں، یہ بندہ اپنے بزنس سے محبت کرتا ہے، دنیا داری میں کھو جاتا ہے، پینسو ہو جاتا ہے، مستغرق ہو جاتا ہے، یا وہ میرے ساتھ اٹیچ ہے۔ پھر بلاوا آتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کم ٹو صلاۃ، کم ٹو سکسیس، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف۔ اللہ بندے کو پھر بلاتے ہیں۔ اب سورج غروب ہوتا ہے، شام کے وقت بندے پہ ذرا تھکن کے آثار ہوتے ہیں، اللہ کریم پھر اس بندے کو اپنے حضور کھڑا ہونے کا بلاوا دیتے ہیں، آ میرے بندے میرے سامنے کھڑے ہو کے دکھا۔ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے، ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں تیری خاطر ہر برائی سے میں نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا ہے۔ دس از دا فلاسفی آف نماز، یہ نماز کا فلسفہ ہے۔ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو روک لیا، ہر برائی سے میں نے اپنے آپ کو روک لیا، میں نے ہر ظلم و ستم سے اپنے آپ کو روک لیا، میں نے کسی کا حق مارنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کو حالت قیام میں دیکھتے ہیں تو پھر بندہ اس قیام کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بندہ پھر رکوع کرتا ہے، اور رکوع میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم، بڑی عظمت والی وہ ذات، پروردگار بڑا عظیم ہے اور پاک ہے، اللہ پاک ہے، سبحان ربی العظیم۔ تو جب بندہ جھکتا ہے اللہ کے آگے، رکوع کرتا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہے ساتھ ہی سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ فرماتے ہیں جس کی تو نے حمد کی ہے تیری سنی گئی۔ جیسے کہتے ہیں فلاں بندے نے کام کیا، اس کے حالات بدل گئے ہیں، فلاں بندے کی سنی گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو نے کھڑے ہو کے میری تعریف اور میری توصیف بیان کی ہے، اب تو نے میرے آگے جھک کے اپنی بندگی کا اظہار کیا ہے، تیری سنی گئی ہے۔ اچھا، اب وہ بندہ اور خوش ہوتا ہے، وہ بندہ پھر اس شکرانے کے طور پہ کہ میرا مالک کہتا ہے کہ تیری سنی گئی ہے، بندہ پھر اللہ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ اللہ کے قدموں میں گرنے کا نام سجدہ ہے۔ اب سجدے کا فلسفہ کیا ہے؟ سامعین عزیز وقار، بندہ اپنے چہرے کا سب سے خوبصورت حصہ، چہرہ جسے فیس کہتے ہیں، اسے فیس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے فیس کہتے ہیں، فیس کا مطلب سامنا۔ جب بندہ کسی کے سامنے بیٹھتا ہے تو کوئی اس کے پیٹ کو نہیں دیکھتا، نہ اس کی ٹانگوں کو دیکھتا ہے، نہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے۔ چونکہ چہرہ ہی سامنے آتا ہے، کسی شخصیت کا آئینہ دار اس کا چہرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو فیس کہتے ہیں۔ بندہ جب کہ کسی تقریب میں جاتا ہے اپنے چہرے کے سیٹنگ دیکھتا ہے، اپنے چہرے کی دیکھ بھال دیکھتا ہے، اپنے چہرے کی خوبصورتی اور تزئین و آرائش پہ وہ غور کرتا ہے۔ کیوں؟ جسم کا سب سے خوبصورت حصہ فیس، چہرہ، بندہ سجدے میں زمین پہ اللہ کے قدموں میں گرا دیتا ہے، یہ سجدہ ہے۔ اب سجدے کا فلسفہ کیا ہے؟ What is the philosophy of obeisance, prostrate to Almighty Allah؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ سامعین عزیز وقار، ایک حدیث شریف میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے تو چوتھے مہینے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ شکم مادر میں موجود بچے یا بچی کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ Destiny of baby is written in the belly of mother in the beginning of 4th month according to حدیث رسول علیہ السلام۔ فرشتہ آتا ہے، بچے کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تقدیر میں کیا لکھا جاتا ہے؟ یہ کب پیدا ہوگا، کب فوت ہوگا،
اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ امیر ہوگا یا غریب ہوگا، اس کے سانس کتنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کی عمر مہینوں میں یا سالوں میں نہیں لکھی جاتی، سانسوں میں لکھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے کوئی نہیں کہتا کہ اس کے سال ختم ہو گئے، سارے کہتے ہیں اس کے سانس ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کی زندگی سانسوں میں لکھی جاتی ہے۔ فرشتہ شکم مادر میں موجود بچے کے سانس لکھ دیتا ہے، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کے سانس کتنے ہوں گے، امیر ہوگا کہ غریب ہوگا، کب پیدا ہوگا، کب اس کا انتقال ہوگا، کب یہ اگلے جہاں کو روانہ کر دیا جائے گا۔ صابر جی وقار، یہ ساری تقدیر ایک پرچی کی صورت میں بچے کی پیشانی میں بند کر دی جاتی ہے۔ ہر انسان کی تقدیر کا مرکز اور محور یعنی اسٹیشن پوائنٹ اس کا ماتھا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی تقدیر اس کی پیشانی میں بند ہوتی ہے، کلوزڈ ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے سجدے کا فلسفہ سماعت فرمائیے۔ صابر جی وقار، تقدیر، پیشانی اور سجدے کا فلسفہ۔ کبھی آپ نے سٹیمپ دیکھی، کبھی آپ نے مہر دیکھی جو سٹیمپ لگاتے ہیں کاغذ پہ؟ آپ سٹیمپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سٹیمپ کے حرف الٹے ہوتے ہیں، سیدھے نہیں ہوتے۔ ایک بار میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، ایک BA کلاس کا بچہ میرے پاس آیا فارم تصدیق کروانے کے لیے۔ میں نے سٹیمپ پکڑی نا تو میں نے سٹیمپ کو غور سے دیکھا، میں نے ایسے ہی تخیل میں، اپنے تصور میں نے سٹیمپ سے سوال کیا۔ میں نے پوچھا سٹیمپ تیرے حرف تو الٹے ہیں، بچے کا فارم نہ خراب ہو جائے۔ تو مجھے تصور میں ہی جیسے اندر ہی سوال آیا، اندر ہی جواب آیا کہ سٹیمپ نے کہا عبد الماجد میرے سارے حرف الٹے ہیں، ٹھیک بات ہے، تو مجھے کاغذ کے اوپر ایک سجدے کی پوزیشن میں لا کے دیکھ۔ جب میں نے سٹیمپ کو کاغذ کے اوپر سجدے کی پوزیشن دی تو دیکھا کہ سٹیمپ کے سارے الٹے حرف کاغذ پہ آگے سیدھے ہو چکے تھے۔ سجدے کا فلسفہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندہ خدا، اگر تو بھی 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ کرے گا، سجدے کی برکت سے اللہ تیری بگڑی یا الٹی تقدیر سیدھی کر دے گا۔ یہ ہے سجدے کا فلسفہ۔ یہی وجہ ہے نا میرے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صابر جی وقار، ایک بات کا عہد کر لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں مسائل حل ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں آسانیاں ملیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نور بصارت بھی ملے، نور بصیرت بھی ملے، تو نماز پڑھنا شروع کیجیے، نماز نہ چھوڑیے۔ نماز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، نماز بندے کو موقع دیتی ہے کہ بندہ روز اللہ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سجدہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ اللہ کے پاؤں پڑ گیا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ کوئی بندہ جب کسی بندے کے پاؤں پکڑتا ہے نا، دوسرا بندہ جتنا بھی سخت دل ہو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ فلاں بندہ میرے پاؤں پڑ گیا ہے، بندہ فوراً اسے معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے کہ بھائی میرے پاؤں نہ پکڑنا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو جب بندہ پاؤں پکڑنے پہ دوسرے بندے کو معاف کر دیتا ہے تو ساری کائنات کا پروردگار سجدہ کرنے والے کو معاف کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے صابر جی وقار روز نماز پڑھیے، اور جب سجدہ کرتے ہیں نا تو نماز کا سجدہ ایک ہوتا ہے، ایک رکعت کا رکوع ایک ہوتا ہے، لیکن سجدے 2 کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ صابر جی وقار FM 4K ٹی وی اسٹیشن پہ نور بصیرت پروگرام سننے والے سامعین اور ناظرین، نماز کیا؟ نماز میں ایک رکعت کا قیام بھی ایک ہوتا ہے، رکوع بھی ایک ہوتا ہے اور سجدہ بھی ایک ہوتا ہے، لیکن آپ 2 کیوں کرتے ہیں؟ 2 سجدے تو نہیں ہوتے، ایک رکعت کا سجدہ ایک ہوتا ہے، لیکن میں 2 کرتا ہوں، کیوں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کیے تھے۔ تو سامعین اور سامعات، خواتین و حضرات، نماز کا ایک رکعت کا سجدہ ایک ہی ہوتا ہے۔ پہلا سجدہ نماز کا ہوتا ہے، دوسرا سجدہ شکرانے کا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے رکعت مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم کو اتنا اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو اللہ کے حضور پہلے
قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر بڑے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، پھر وہ جلسہ بھی آتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان وہ جو وقفہ بیٹھنے کا ہوتا ہے اسے جلسہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بندہ جب آخری تشہد میں بیٹھتا ہے تو پھر بندہ اپنے تشہد کا آغاز اس گفتگو سے کرتا ہے جو گفتگو شب معراج میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کریم کے درمیان ہوئی تھی۔ بندہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد اللہ کریم پھر بندے کو سمجھاتے ہیں، دعا کرنے لگا ہے تو پہلے میرے پاک پیغمبر پہ درود شریف پڑھ، تو درود شریف پڑھے گا تیری آگے آنے والی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر ثبت کر دی جائے گی۔ تو پھر بندہ پہلے درود شریف پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر بندہ کہتا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سامعین اور سامعات، اگر آپ چاہیں آپ اس دعا کے علاوہ قرآن پاک کی اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میرے حضور آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعائیں بھی اپنی نماز کے اندر مانگ سکتے ہیں، لیکن پنجابی میں نہیں، اردو میں نہیں، انگلش میں نہیں، عربک زبان میں آپ صحیح متن کے ساتھ وہ ٹیکسٹ جو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، آپ اس ٹیکسٹ کے ساتھ وہ دعائیں، مسنون دعائیں بھی آپ نماز کے اندر مانگ سکتے ہیں، آپ قرآن کریم کی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے نا، تو نماز پڑھنے کے بعد پھر بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے بغیر کوئی بات کیے، اللہ اکبر استغفر اللہ، نماز ختم کر لی اور ساتھ ہی کہہ دیا بندوں اور بندیوں نے اللہ اکبر استغفر اللہ، یا اللہ تو بہت بڑا ہے، تیرے آگے جیسی نماز پڑھنا چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھی جا سکی، تو یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی، تو پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے، صرف موت رکاوٹ ہے۔ کیا مطلب؟ جو ہی وہ موت کے پروسیس سے گزر جائے گا وہ بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت پہ داخل کر دیا جائے گا۔ اتنا بڑا عمل ہے نماز مکمل کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ سامعین عزیز وقار، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ نماز کتنا بڑا عمل ہے۔ پاکستان آرمی کا ایک پروگرام تھا، غالباً محفل میلاد تھی جو کہ کھاریاں کینٹ میں کروائی۔ ایک کور کمانڈر تھے ہمارے پاکستان کے بڑے مایہ ناز کور کمانڈر میجر جنرل اسرار احمد گھمن صاحب، انہوں نے مجھے دعوت دی کھاریاں کینٹ میں۔ وہاں پہ سارے آرمی آفیسرز بیٹھے تھے، کرنل، میجر، کیپٹن اور بریگیڈیئرز۔ تو وہاں پہ کور کمانڈر صاحب نے مجھے وہاں پہ اس محفل میلاد میں لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے بلایا۔ تو جب لیکچر میرا ہو گیا تو گمن صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ اندر چائے کے لیے تشریف لائیں۔ میں جب اندر جانے لگا نا ان کے آفس میں، تو مجھے ایک شخص نے جو کہ سادہ سے کپڑوں میں سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں پہنے ہوئے، شریف صوبیدار اس کا نام تھا، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ رک کے میری بات سن لیں۔ میں نے اس کی بات سننے کے لیے پیچھے دیکھا، جی کریں بات۔ اس نے کہا کہ مجھے کور کمانڈر صاحب نے معطل کر دیا ہے، 3 مہینے ہو گئے ہیں، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کیا غلطی ہوئی تھی؟ کہتا ہے آپ اندر جا کے صرف یہ کہہ دیں کہ صوبیدار شریف کو بحال کر دیں، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، میں غریب آدمی ہوں، 3 ماہ سے مجھے پے بھی کوئی نہیں ملی۔ بہرحال میں اندر چلا گیا۔ کور کمانڈر صاحب چائے کے دوران کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کبھی ملاقات کے لیے آئیں، میرے لائق کبھی کوئی خدمت ہو مجھے بتائیے، میں حاضر خدمت ہوں۔ میں نے کہا میں کبھی کوئی کام کیوں بتاؤں، میں ابھی آپ کو ایک کام بتا دیتا ہوں۔ جی فرمائیں کیا کام ہے؟ میں نے کہا صوبیدار شریف کو آپ نے 3 ماہ پہلے معطل کیا تھا۔ ہاں جی کیا تھا۔ میں نے کہا اسے بحال کر دیں، یہی میرا کام ہے، آج یہی کام ہے کہ اس غریب بندے کو بحال کر دیں۔ کہنے لگے وہ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں اسے جانتا ہوں، باہر کھڑا ہے، بس آج ہی ملاقات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا میجر زیب کو بلایا گیا، میجر زیب اندر آئے تو جناب انہوں نے سیلیوٹ کیا کور کمانڈر کو، کہنے لگے صوبیدار شریف کو اندر بلاؤ۔ صوبیدار شریف جب اندر آیا تو پوچھا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی ہے؟ جی میں نے ریکویسٹ کی ہے۔
اچھا ایسے کرنا، کل یونیفارم پہن کے آنا، آپ کو پے بھی مل جائے گی اور آپ کی سروس دوبارہ بحال کی جاتی ہے۔ وہ بندہ خوش ہو گیا، سیلوٹ کیا کانپتے ہاتھوں کے ساتھ۔ کور کمانڈر نے روکا، اس نے کہا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے نہیں بتایا۔ میں نے پوچھا کور کمانڈر صاحب آپ اسے مجھے بتا دیں، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ اسے کیوں معطل کیا تھا، اسے کیوں سزا دی 3 ماہ کے لیے؟ وہ کہنے لگے یہ بڑا بے شرم ہے، یہ بڑا بے شرم بندہ ہے۔ میں نے کہا کیا کیا تھا اس نے، آپ نے اسے بے شرم کہہ دیا؟ کہنے لگے اس کی ڈیوٹی میرے آفس کے باہر تھی، میں نے اسے بیل کی، بلایا، اندر نہ آیا، میں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر بیل کی، یہ پھر اندر نہ آیا، جب میں نے تیسری بار بیل کی، جب یہ اندر نہ آیا، میں نے باہر جا کے دیکھا تو یہ پنکھے کی ہوا میں مزے سے سو رہا تھا۔ وہ کتنا بے شرم ہے کہ اس کو پتا نہیں کہ کور کمانڈر کے آفس کے باہر ڈیوٹی ہے اور اس نے بیل کی آواز سن کے اندر حاضری نہیں دی۔ یہ بات میرے لیے بہت چونکا دینے والی تھی۔ اس بات سے میرا دل کانپ گیا۔ میں نے کہا یا اللہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آفیسر کہتے ہیں کہ اس نے گھنٹی کی آواز سن کے اندر حاضری نہیں دی، یہ بڑا بے شرم ہے۔ اور وہ بندہ کتنا بڑا بے شرم ہو سکتا ہے جو خالق کائنات کی 5 اذانیں سن کے مسجد میں اور مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ کے حضور حاضری نہیں دیتا۔ اس بندے کی بے شرمی اور بے حیائی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس بندے کی ڈٹائی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کور کمانڈر صاحب نے کیسی بات کر دی۔ میں اس بات سے ابھی تک میرے کبھی کبھی میں بات سوچتا ہوں، میں کانپ جاتا ہوں کہ یا اللہ جو باس کی آواز سن کے اندر نہیں آتا اسے تو باس معاف نہیں کرتے، اور جو خالق کائنات کی اذان سن کے اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا غم و غصہ کتنا زیادہ ہوتا ہوگا۔ لیکن میرا اللہ غفور الرحیم ہے، میرا اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے۔ اللہ بے نمازی کو لوگوں کے سامنے اللہ پاک اس بندے کو ڈیفیم نہیں کرتے، اللہ اسے ڈی نیم نہیں کرتے، لیکن اللہ مہلت دیتے ہیں۔ بدے میں تمہیں چانس دیتا ہوں، اللہ زندگی میں بار بار موقع دیتے ہیں کہ آج آ جاؤ، آج میں کہتا ہوں میری مان لو، کل کو میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا۔ تو صابر ذی وقار، آئیے آج عہد کریں نور بصیرت پروگرام کہ ہم اس پروگرام پہ ایک لیسن ہے کہ آج عہد کرتے ہیں، اللہ کی مان لیتے ہیں، کل اللہ ہماری ساری مانے گا۔ بہت شکریہ۔